خبریں شامل کریں گے۔ بین الاقوامی دنیا سے لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملے میں جنوبی لبنان کے علاقے ضلع سدہ میں ایک شخص جاں بحق اور 17 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے میں اسرائیل ڈرون نے کفر طبیعت میں ایک ایمبولینس کو نشانہ بنایا جو اسلامک ہیلتھ اتھارٹی کی تھی، تاہم اس حملے میں جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو ابنائے ہرمز کھولنا پڑے گا۔ صدر منتخب نہ ہوتا تو امریکہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ آج رات ہم مشرق وسطیٰ کو خطرے سے دور کرنے کے قریب ہیں، ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کو ختم کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدام کیا، اب ایران مشرق وسطیٰ میں کسی کو ہراساں نہیں کر سکتا۔ ایران کے جانب سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا، ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر دیا گیا۔ وعدہ کرتا ہوں ایران اب کبھی بھی بیری جہاز نہیں بنا سکے گا۔ چین میں چاول کی افزائش، نسل میں مصنوعی ذہانت کا استعمال۔ ابتدائی مصنوعی ذہانت پر مبنی حل کے طور پر پھولوں کے مرحلے میں پودوں کی تصاویر لے کر ایک لارج لینگویج ماڈل کو ترتیب دی گئی تاکہ وہ کھلے اور بند پھولوں میں فرق کر سکیں۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چینی سائنسدان چاول کی افزائش نسل کے ایک بڑے زرعی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے ماہرین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاول کی دو ایسے اقسام کو باہمی طور پر ملا کر نئی قسم تیار کی جائے جن کے پھول کھلنے کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ صوبہ ہائنان میں قائم چاول افزائشی مرکز میں ماہرین کے مطابق ماضی میں پودوں کے پھول کھلنے کے اوقات کی نگرانی دستی طور پر کی جاتی تھی۔ گریجویٹ طلبہ کی ٹیمیں صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھیتوں میں موجود رہ کر مشاہدہ اور نوٹس تیار کرتی تھیں، جو نہایت محنت طلب عمل تھا۔ ابتدائی مصنوعی ذہانت پر مبنی حل کے طور پر پھولوں کے مرحلے میں پودوں کی تصاویر لے کر ایک لارج لینگویج ماڈل کو تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ کھلے اور بند پھولوں میں فرق کر سکے۔ چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے محققین پورے اعتماد ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے پھول کھلنے کے وقت کو کنٹرول کرنے والے جینز کی نشاندہی ممکن ہوگی۔ ملک میں زرعی شعبے میں مصنوعی ذہانت کے فروغ کے تحت گزشتہ 2 برس سے ایک مقابلہ بھی منعقد کیا جا رہا ہے جس میں روایتی کاشتکاروں اور مصنوعی ذہانت سے معاونت یافتہ ٹیموں کی پیداوار کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ چین نے گزرتے وقت کے ساتھ اپنی زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا ہے، جس کا نتیجہ آج وافر زرعی پیداوار اور اناج کی پیداوار میں چین کے خود کفالت کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔